روزی فراہ کرنے والا۔ جو کوئی بھی نماز چاشت کے بعد آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر روزانہ 10 مرتبہ یا باسطوں کو پڑھے گا اور منہ پر ہاتھ پھیرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غنی بنا دیں گے اور وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ جو کوئی 40 مرتبہ اسے پڑھے گا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا، یعنی کہ اس کو پرواہ کوئی نہیں رہے گی، کوئی اس کو کس طریقے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، کس طرح ملتا ہے۔ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی ایک بڑی خاص رحمت ہوتی ہے، کیونکہ جب شخص کوئی بھی فرد ہو تو وہ اللہ کو چھوڑ کے تو دوسرے مخلوق سے جب وہ رغبت کرتا ہے تو بہت ساری خرابیاں اس وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے پرواہ کر دیں گے۔ مشکلات سے نجات کے لیے ہر نماز کے بعد 140 مرتبہ روزانہ پڑھنا، اس کا بے شمار اس کے فائدے ہوں گے، بے شمار رزق و روزی میں کثرت پیدا ہوگی، کشائش کے لیے، ہر طرح کی رزق و روزی کی فراہی کے لیے، اور ایسی بعض اوقات کوئی زندگی میں حادثہ پیش آ جاتا ہے جس سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے کاروباری مقام پہ یا کاروباری سطح کے اوپر، یا اور کوئی ایسا کام ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی مقصد ہو، کسی بھی چیز کے اندر فراہی لانے کے لیے، اس کے اندر کشائش پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر وسعت پیدا کرنے کے لیے، یا باسطوں کو 12,000 مرتبہ ایک دن میں پڑھے۔ غیب سے رزق و روزی اور فتوحات کے لیے یا باسطوں کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھتے پڑھتے اپنے بستر کے اوپر بیٹھ کے یا لیٹ کے، یا باسطوں کو پڑھتے پڑھتے ہی سو جانے سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ غیب سے رزق و روزی جو ہے اس کا بندوبست کیا جائے گا، اور غیب سے کافی ساری جو چیزیں ہیں اس طرح کی کشائش والی، تو وہ عنایت ہو جائیں گی۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس کو اس طریقے سے کیا جائے گا کہ جب بھی نماز پڑھیں، کوئی بھی ہو وہ نماز پڑھے تو آنکھیں بند کر کے یا باسطوں یا باسطوں یا باسطوں جتنا بھی دل کرے، جتنی مرتبہ بھی چاہے پڑھا جائے، تو اس کو پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں کھول کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا جائے۔ اسی عمل کو باقاعدہ طور پہ کرنے سے بے شمار اتنے زیادہ فائدے ہو جائیں گے رزق و روزی کے حوالے سے، اور کافی ساری دنیا کے معاملات جو ہیں وہ آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یا باسطوں کو روزانہ 72 مرتبہ پڑھنے سے ہر قسم کی آفتوں سے کوئی بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی یا باسطوں کو رات کے آخری حصے میں ہاتھ اٹھا کر 10 مرتبہ پڑھے، ہمیشہ خوش دل رہے اور کسی بھی غم کے اندر مبتلا نہ ہو، اور ایسی جگہ سے نفع حاصل ہونا شروع ہو جائے گا جہاں سے امید اور توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یا باسطوں کے جو خواص ہیں یہ مختصر طور پہ بتائے ہیں۔ خواص تو ان کے ان گنت ہیں، انسان کی زندگی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، بڑی چھوٹی ہے، تو ہم ان کے سارے خواص تو نہیں بتا سکتے، یہ صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ یا باسطوں کا یہ چارٹ ہے، اور یہ اوپر جو عنصر بعد ستارہ قمر برج سرطان سمت شمال، یہ یا باسطوں کے حاکم اربع عنصر ہیں، 1 2 3 4 4 حرفوں کے اوپر مشتمل یہ جو مبارک نام ہے، تو یہ 4 حاکم اربع عنصر، ان کے حاکم ستارے، ان کے حاکم برج، اور اسی اسم کی حاکم جو سمتیں ہیں وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد اس کا عمل بننے کے لیے نیا چاند نکلا، میں مثال دے رہا ہوں کہ اتوار والے دن، تو اتوار والے دن اس کو 72 مرتبہ پڑھا جائے گا، پھر اسے آگے پیر والے دن 85 مرتبہ، منگل والے دن 107 مرتبہ، اس ترتیب سے پڑھتے پڑھتے یہ سارا جو کیلنڈر ہے اس کے مطابق یہ مقداریں ہیں پڑھنے کی، ان مقداروں کے مطابق پڑھنے سے 28 دنوں کے اندر، ایک مہینے کے اندر، کوئی بھی اس کا بآسانی یا باسطوں کے مبارک نام کے جتنے بھی خواص ہیں، جتنی بھی خاصیتیں ہیں، تو وہ ساری اس کو پڑھنے والے کو ضرور بر ضرور ملیں گی۔ اس کے بعد یا باسطوں کو باموکل کرنے کے لیے، یا باسطوں کے یہ جو دنوں کے حاکم فرشتے ہیں، اور ان کو اپنے ساتھ ان کے یا باسطوں کے فرشتوں سے دوستی کرنے کے لیے، پھر مثال کے طور پہ میں یہ یہاں پہ بتاؤں گا کہ اتوار والے دن نیا چاند نکلا تو یا باسطوں کو 72 مرتبہ ورد کیا جائے گا، اور اس کے بعد تحت خائیل کو 487 مرتبہ ورد کیا جائے گا۔ اس کے بعد پیر والے دن یا باسطوں ورد کرنے کے بعد اساسائیل 631 مرتبہ ورد کیا جائے گا۔
اس کے بعد 107 مرتبہ منگل والے دن یا باسطوں کا ورد کر کے ستخبہ ایل 910 مرتبہ ورد کیا جائے گا۔ اس کے بعد یا باسطوں کا بدھ کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے زورنا ایل 263 مرتبہ، یعنی کہ پہلے یا باسطوں جو چارٹ کے اندر نام ہے اس کو اتنی مقدار میں ورد کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو فرشتے کی تعداد ہے پڑھنے کی وہ سال لکھی ہوئی ہے، اس کو اتنی مقدار میں پڑھا جائے گا۔ تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک نام اور فرشتہ یہ دونوں ہی مسخر ہوں گے۔ مسخر ہونے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ میرے تابع ہو جائیں گے، میرے غلام بن جائیں گے، اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ فرشتے ہوتے ہیں، یہ نور ہے، ان سے دوستی ہو سکتی ہے۔ یہ ہماری جتنی بھی مصیبتیں مشکلیں، مثال کے طور پہ میں یا باسطوں کو اپنی کسی مصیبت اور مشکل کے اندر پڑھتا ہوں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس مبارک نام کے صدقے میں میری جو مصیبت ہے، میری جو تکلیف ہے، اس سے مجھے باہر نکالیں گے۔ تو اسی میں یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ نظر تو آنکھوں سے نہیں آتے، یہ اپنا وجود رکھتے ہیں اور یہ بات ثابت شدہ ہے۔ تو پھر یہ جب ہم ان کا بھی ورد کرتے ہیں یا باسطوں، تو یا باسطوں اللہ کا نام اور یا باسطوں کے اپنے حاکم جو فرشتے ہیں، مطلب جو مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مامور کیا ہوا ہے اس نام کے اوپر، اور وہ حاکم دن جو ہوتے ہیں، حاکم دنوں سے مراد کہ جو جس کا دن ہے وہ اسی دن کے حاکم ہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے پھر یہ جو نام ہوتے ہیں یہ اور زور آور ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اور مطلب کافی ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جیسے شارٹ کٹ ہوتا ہے۔ ایک سفر ہے وہ طے کرنا ہے سائیکل کے اوپر امریکہ جانا ہے، تو کوئی جہاز پہ جائے گا وہ جلدی چلا جائے گا۔ بات کو اس طرح سمجھا جائے کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے یہ ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کے ساتھ کرنے سے ہماری اپنی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں، تو یہ اگر وہ اس کے ہوں یا باسطوں کے جو نام کے فرشتے ہیں بالکل یہ وہی ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو فرشتے ہیں ادھر سے ہٹ کے کسی اور نام کے بن جائیں یا ان کو کسی اور جگہ پہ لگا دیا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس حوالے سے موکلوں کو اپنے ساتھ ان سے دوستی کرنے کے لیے، اپنے مشکل کاموں کے اندر آسانی پیدا کرنے کے لیے پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جمعرات کے دن کا جو حاکم فرشتہ ہے حدث لا ایل، یہ ساتھ ساتھ لکھا بھی ہوا ہے اور وہ مقداریں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ کتنی مقدار میں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ جمعرات والے دن یا باسطوں 151 مرتبہ ورد کرنے کے بعد حدث لا ایل کو 129 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ جمعے والے دن یا باسطوں کو 263 مرتبہ ورد کرنے کے بعد نماز شاہ ایل 1290 مرتبہ۔ ہفتے والے دن یا باسطوں کو 375 مرتبہ ورد کرنے کے بعد شروغا ایل 1506 مرتبہ اس کا ورد کرنے سے فرشتوں کے ساتھ بھی دوستی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ فرشتوں کے نام کو جب پڑھے گا تو اس سے بھی بڑے فائدے اور بہت کچھ حاصل ہو جائے گا جو انسان توقع نہیں کر سکتا۔ تو اس ترتیب کے ساتھ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی با موکل نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ اس کو رہنے دے، تو جو یہ چارٹ ہے یا باسطوں نام کا اس کو ہی پڑھتا رہے اس ترتیب کے ساتھ۔